نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 304 سورۃ الانفطار سے مطففین تک۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المطففین پڑھیں گے۔ سورۃ المطففین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ اس بارے میں ان کی ایک روایت بھی ملتی ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ ویلن ہلاکت ہے، للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ویلن ایک معنی ہلاکت کے ہیں، اور دوسرا معنی کہ یہ جہنم کی وادی ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل ہے اس شخص کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں۔ ویل یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے، ویل یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ مطففین کا جو لفظ ہے طوفا فا سے ہے۔ توفیف بمانا معمولی اور حقیر کمی کرنے کو کہتے ہیں۔ ماپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ تھوڑا سا چھوٹا رکھنا۔ یقیناً انسان 2 کلو کی ناپ میں چند گرام کی ہی چوری کرتا ہے تاکہ غلہ لینے والے کو معلوم نہ ہو سکے۔ عرب میں زیادہ تر اشیاء کو ماپ کر دینے کا رواج تھا، تول کر دینے کا رواج کم تھا، تاہم تھا ضرور۔ ہمارے ہاں زیادہ تر تول کر دینے کا رواج ہے۔ تول کر کم دینے کے لیے ہمارے ہاں ڈنڈی مارنے کا محاورہ عام ہے، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ ڈنڈی مارنے سے کیا گیا ہے۔ پھر ڈنڈی مارنا اس لحاظ سے بھی ابلغ ہے کہ دیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز کم دی جا سکتی ہے، اور لیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز تھوڑی سی زیادہ لی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب ناپ تول کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، یعنی اپنا حق نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں ان کو، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، يُخْسِرُونَ، گھاٹا کر کے دیتے ہیں، یعنی کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود مطففین کی تفسیر میں کہا، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے 2 پیمانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ اپنے معاملے میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فائدے، اپنی خوشی اور مزاج کے موافق ان کو ملے، اور جب وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ لیکن ڈنڈی مارنے والوں کا اپنے لیے کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے۔ جب لوگوں سے لینے کا وقت ہو تو پیمانے خوب بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ناپ تول میں آدمی کو پورا کرنا چاہیے، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پیمانہ بھرا ہوا نہ ہو، اور کہتے ہیں یہی صحیح پیمائش ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دیگر آیات میں بھی ناپ تول کو
پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 35 تھی۔ اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ماپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے، تاہم بعد ازاں جب یہ آیت نازل ہوئی ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو پھر انہوں نے ناپ تول درست کر لیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچے۔ وہ یہ کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی یعنی بدکاری وغیرہ اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں، اور جب بھی وہ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ 3 برائیوں کا اور بھی ذکر کیا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کے سبب ان کو ہلاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ تو ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ڈنڈی مار کر چیز کم دی جا سکتی ہے اور لیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز تھوڑی سی زیادہ لی جا سکتی ہے۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ دونوں ایک جیسے جرم یعنی کبیرہ گناہ ہیں۔ لین دین کی اصل بنیاد عدل ہونی چاہیے، یعنی پورا دینا چاہیے۔ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے تو ایک شخص غلہ تول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تول اور تھوڑا سا جھکتا تول۔ پھر عربوں کے ہاں بعض لوگ اونٹنی یا بکری کی فروخت کرنے سے چند دن قبل اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے۔ جب 2-3 دن کے بعد دودھ زیادہ اتر آتا تو اس کو منڈی میں لے جاتے تاکہ اس کو اچھی قیمت میں بیچ سکیں۔ خریدنے والا یہی سمجھتا کہ یہ معمول کے مطابق وافر مقدار سے دودھ دینے والا جانور ہے، لیکن جب وہ گھر لے کر جاتا تو چند دنوں کے بعد اس پر حقیقت واضح ہو جاتی کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بکری اور دودھ دینے والی اونٹنی فروخت کرے تو اس کا دودھ تھنوں میں نہ روکے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی سے منع فرمایا، یعنی دھوکے سے مال فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، مکر و فریب کرنے والا آگ میں ہے۔ یعنی واضح طور پر اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ جو شخص بھی دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ ہی گناہ گار ہیں۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے بے یعنی تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث بیہقی میں بھی آتی ہے۔ جو تاجر دھوکہ دہی، قدم قدم پر جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کھائے، جال سازی کرے، تو ایسے تاجر کی دنیا بھی بے برکت ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن گناہ گاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ جو تاجر کاروبار کرے اسے کامیاب اور ہوشیار تاجر سمجھا جاتا ہے۔
کہ وہ لوگوں کو اپنی ردی چیز بھی خوب اچھی بتا کر بیچ دیتا ہے، اور ایسے تاجر دوسروں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم سامان تجارت کو بچوا دیتا ہے، یعنی بکوا دیتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتکار کرنے والا گناہ گار ہے۔ احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کرنا اور مہنگائی کا انتظار کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، تو یہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مسلمانوں سے غلہ روک لے اللہ تعالیٰ اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا فرما دے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 تاجروں نے غلہ کی ذخیرہ اندوزی کی۔ حضرت عمر نے ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔ ایک تاجر نے کہا، امیر المومنین، میں آپ سے اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ دوسرے تاجر نے کہا کہ ہم تو اپنے پیسوں سے مال خریدتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی فروخت کریں گے، یعنی اس نے اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حدیث کے ایک راوی ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دوسرے تاجر کو کوڑ کی حالت میں دیکھا۔ تو یہ کتنا برا عمل ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور دراصل یہ بھی دھوکہ دینا ہی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص غلہ نہیں روکتا سوائے گناہ گار کے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہت سارے دھوکے ہمارے معاشرے میں عام ہیں، مثلا دودھ میں پانی ملا کر بیچنا۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے کے لیے دودھ میں پانی نہ ملایا کرو۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر غلہ کی منڈی کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں تری محسوس ہوئی، جبکہ اوپر کا حصہ خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گلے والے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس گلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گلہ گیلا محسوس ہوا، لیکن اوپر بظاہر وہ خشک گلہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گلے والے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کیا، بارش سے یہ گلہ بھیگ گیا تھا، اس لیے اوپر سے خشک ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیلا گلہ اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا، من غش فلیس منی، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دھوکے سے اپنا مال بیچنا، اپنے مال کا عیب نہ بتانا، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز فروخت کرتے ہوئے اس کا نقص خریدار کو نہ بتائے۔ اس طرح کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ اس چیز کا عیب جانتے ہوئے اس کے خریدنے والے سے اس کی حقیقت بیان نہ کرے۔ یعنی جو شخص اپنی چیز بیچ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنی چیز میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ خریدار کو بتا دے، اور کوئی اور شخص بھی اس چیز کے عیب سے واقف ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ خریدار کو بتا دے۔ اس حدیث کو حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ڈنڈی مارنا بہت بڑی اخلاقی برائی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا عبادات میں ڈنڈی مارنا، نماز میں رکوع سجود کو پورا ادا نہ کرنا، تسبیحات کا پورا نہ پڑھنا، جلدی جلدی نماز ختم کر لینا، پھر حقوق میں ڈنڈی مارنا، طہارت میں ڈنڈی مارنا، وسائل کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، پھر باتوں کا، پیغامات کا پورا نہ بتانا،
خود کام نہ کرنا لیکن دوسروں سے توقع رکھنا کہ وہ پورا کام کریں، پھر کاموں کو ادھورا چھوڑنا، پایا تکمیل تک نہ پہنچانا، پھر اگر کوئی استاد ہے تو پڑھاتے وقت تیاری نہ کرنا، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ادارے کے اوقات پورے نہ کرنا، پھر جو بھی ہمارے کمٹمنٹس ہیں اس کو پورا نہ کرنا، آفس کے ٹائم میں گھر کے کام کرنا، گپ شپ لگانا، پھر ماں کا بچے کو پورا دودھ نہ پلانا۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، لیکن عام حالات میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کا حق ادا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، نوکروں کو پوری تنخواہ نہ دینا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے روز میں 3 آدمیوں کی طرف سے جھگڑا کروں گا، جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر دھوکہ دیا، جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، جس نے مزدور سے مزدوری پوری لی لیکن اسے اجرت ادا نہ کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر دوسروں کا حق مارنا، کسی بھی طرح کا حق جو ہمارے ذمے ہو اس کو ادا نہ کرنا۔ جس نے کسی دوسرے کا حق مارا اس پر جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیتے ہیں اور جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ چیز معمولی ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر ایک مسواک جتنا بھی کسی کو نقصان دیا ہے تو وہ شخص اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے اور جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ پھر دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنے والے کو بھی اپنی جگہ جہنم میں بنا لینی چاہیے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں وہ ہم سے نہیں، اور وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی تھوڑی سی زمین ناحق لے لی، قیامت کے روز اسے 7 زمینوں تک نیچے دھسا دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو والدین کا اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، لیکن بچوں سے اس بات کی امید رکھنا کہ وہ عزت کریں اور فرما بردار رہیں۔ اسی طرح سے اولاد اپنے والدین سے تو ہر طرح کے حقوق لے لے، لیکن جب والدین سے جڑے حقوق کی بات ان سے کی جائے تو وہ اس میں ڈنڈی ماریں۔ پھر شوہر اور بیوی کے معاملات بھی ہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میں بیوی کو خرچہ پانی نہ دوں لیکن وہ میرے پورے حقوق ادا کرے، بلکہ شوہر اپنے حق سے زیادہ بھی لے لے، اور ایسی آیات جس میں شوہر کے حقوق پر بات ہوئی ہے یا احادیث وہ اپنی بیوی کو بتائے کہ دیکھو شوہر کے اتنے حقوق ہیں، اور جب بیوی کے حقوق کی بات آئے تو وہ سب کچھ بھول جائے۔ تو یہ بہت بڑی اخلاقی برائی ہے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں میں تو شامل نہیں ہوتے جو ڈنڈی مارنے والے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگ جب خود ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا یظن، کیا وہ سمجھتے نہیں، اولئک یہ لوگ، انہم بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے لیے۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ
رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈنڈی مارنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ وہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو ان کا حق کم دینے یا خود اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کے جرم میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو نہ تو قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے اور نہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہوتا ہے۔ اگر ان کو اپنے محاسبے پر ایمان ہوتا، یقین ہوتا، تو وہ کبھی ایسی بدنیتی اور مفاد پرستی کے کام نہ کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے۔ بڑا دن اس لحاظ سے کہ قیامت کے دن پیدا ہونے والے تمام جن و انس کا اس دن حساب لیا جائے گا۔ بہت بڑا دن ہے، بہت سخت دن ہے۔ تو قیامت کا دن بہت بڑا اور سخت دن ہوگا۔ اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے 1 میل کی مسافت تک ہوگا، تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پسینہ ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو وہ لگام کی طرح لگام ڈالے ہوگا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ منہ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل تک مخلوق کے قریب ہو جائے گا اور اس کی گرمی کی شدت بہت بڑھا دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اس طرح ابلیں گے جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس گرمی میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ پسینہ ان میں سے کچھ کی پنڈلی تک پہنچا ہوگا، کچھ کے جسم کے درمیان یعنی کمر تک، اور کچھ کو پسینہ لگام دیے ہوئے ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، اور اس دن کی سختی اس اعتبار سے کہ سورج کو 1 میل کے فاصلے پر رکھ دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سونے اور چاندی والے کے لیے جو اس سونے اور چاندی سے اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر ان سے اس شخص کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اس کے لیے ان کو دوبارہ تپایا جائے گا، ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہ عمل یعنی بار بار ہوتا رہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں لیوم عظیم، بڑے دن کو، تو وہ دن بہت ہی بڑا، یعنی 50,000 سال کے برابر، اور بہت ہی سخت، یعنی اس دن کی سختیاں، اس دن کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو ان دونوں آیات میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا تم اٹھائے نہ جاؤ گے۔ دراصل یہ اس گناہ کی ممانعت میں مبالغے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین اس کی تفسیر میں فرمایا یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے آدھے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان محشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اور اپنے رب کے سامنے سبھی کو جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب